بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، عمران ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں۔ ناظرین، بات کریں گے کہ سوشل میڈیا پر ایک بڑا آج کل ٹاپک چل رہا ہے کہ امیر بلاج ٹیپو کون ہے۔ تو اس کے بارے میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون تھا لڑکا، اور اس کی دشمنی کس کس کے ساتھ تھی، اور اس کو کیسے قتل کیا گیا، اور اس کی فیملی ہسٹری کیا ہے۔ تو آج شروع کرتے ہیں کہ 2 دن پہلے جو امیر بلاج ٹیپو تھے، اپنے درجنوں گن مینوں کی موجودگی میں ان کے دشمنوں نے ان کو ایک شادی کی تقریب میں اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ہسپتال جاتے ہوئے راستے میں زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ٹیپو ٹرکاں والا ایک بہت بڑی کاروباری شخصیت کہہ لیں، پاکستان کا، پنجاب کا ایک بہت بڑا کریکٹر کہہ لیں، ان کا بیٹا تھا۔ اب تھوڑا سا ان کی فیملی ہسٹری جاتے ہیں تو اس کا پردادا، امیر بلاج کا دادا، اس کا والد، اور اب خود جو امیر بلاج ہے، یہ خود دشمنی کی بینٹ چڑھے ہیں، اور سارے کے سارے لوگ یہ قتل ہوئے ہیں۔ 50 سال اگر ہم پیچھے چلے جائیں، یا 50 کی دہائی میں ہم چلے جائیں، 50 کی دہائی میں چلے جائیں، تو اس کے جو دادا تھے نتھو پہلوان، بڑا نام تھا ان کا لاہور میں، بدماشی میں، انڈر ورلڈ میں۔ تو اس زمانے میں ڈالے، یہ پراڈو، یہ لینڈ کروزرز وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو جو بڑے لوگ تھے، امیر لوگ تھے، وہ اپنے ٹانگوں پہ سفر کیا کرتے تھے۔ تو وہ ٹانگے پہ جا رہے تھے، اور ان کے دشمنوں نے کھنجر کے وار کر کے ان کو قتل کر دیا۔ وہ امیر بلاج کے پردادا تھے۔ امیر بلاج کے دادا کا نام جو تھا وہ بلا ٹرکوں والا تھا۔ نتھو کا بیٹا جو ہے وہ بلا ٹرکوں والا تھا، اور ان کے قتل کے بعد بلا ٹرکوں والا یا بلا پہلوان جو ہے، اس نے باپ کی گدی سنبھالی، اپنے کاروبار کو سنبھالا، اور لاہور کی جو بدماشی ہے، لاہور کی جو انڈر ورلڈ ہے، اس میں، اور سیاسی طور پر بھی وہ بہت متحرک تھے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی بہت زیادہ وابستگی تھی، اور موجود جو سابقہ وزیر اعظم ہیں ہمارے مسلم لیگ نون کے، جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف، ان کے ساتھ ان کا بہت قریبی تعلق تھا۔ ان کے جلسے کروانا، ان کی سیاسی جو ہے لوگوں کے ساتھ ووٹ لے کے دینا، تو بہت زیادہ اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی ان کے ساتھ، میاں محمد نواز شریف کے ساتھ۔ تو انہوں نے حنیفہ اور بابا نامی 2 اشخاص تھے۔ سنا یہ گیا ہے کہ پالا بھی انہوں نے تھا، ان کو وہ ان کے بیٹوں کی طرح تھے، اور ان کے ڈیرے پہ ہی رہا کرتے تھے، اور گن مین کے طور پر بھی ان کا ساتھ دیتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے۔ لیکن بعد میں اختلافات پیدا ہو گئے، انہوں نے اپنا علیحدہ گروپ بنا لیا، اور بلا ٹرکاں والا کا جو ڈیرا تھا، وہاں پہ جو فیصلے ہوتے تھے، اس سے اختلافات کرتے تھے وہ، یا ان کے مخالف جاتے تھے۔ وہ جو بلا ٹرکوں والا تھا، ان کے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، اور اسی طرح کی ایک پنچایت کے نتیجے میں جو فیصلہ آیا جو ان کو پسند نہیں تھا، تو انہوں نے پھر بلا ٹرکاں والے کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے ٹیپو ٹرکاں والا، اس کا تو نام آپ نے لازمی سنا ہوگا۔ وہ بہت مشہور کریکٹر تھا، لاہور کی جانی مانی شخصیت تھی، انڈر ورلڈ میں، دشمنی میں، ڈیرے داری میں، سیاست میں، کاروباری طور پر۔ ان کے جو امیر بلاج کے جو والد ہیں، ان کا نام ٹیپو ٹرکاں والا تھا، اور ان کی جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہے، بہت بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی ہے، پورے پاکستان میں ان کے ٹرک چلتے ہیں، اور کنسٹرکشن کے اور پراپرٹی کے ان کے بزنس بھی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے ٹیپو ٹرکاں والا اپنے والد کے قتل کے بعد انہوں نے اپنے جو کاروبار ہے اس کو سنبھالا، اور انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنا کچھ بزنس جو ہے وہ شفٹ کر لیا دبئی میں، اور اپنے بچے بھی اسی دشمنی کی وجہ سے دبئی شفٹ کر دیے، اور وہاں پر انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اور اسی سلسلے میں ٹیپو کا دبئی پاکستان میں اکثر آنا جانا لگا رہتا تھا، یعنی مہینے میں 1 چکر 2 چکر ان کے لگتے تھے۔ تو 2010 کے آس پاس دبئی سے وہ پاکستان آ رہے تھے۔ لاہور ایئرپورٹ پر وہ جب اترے ہیں، تو خرم نامی ایک بندہ، اس نے اتنی سیکیورٹی کے باوجود بھی لاہور ایئرپورٹ کی پارکنگ میں گولیوں سے چھلنی کر دیا ٹیپو ٹرکاں والے کو، اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دادا باپ کے بعد ٹیپو ٹرکاں والا بھی اسی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گیا۔
اس کے بعد کیا ہوا کہ جو خرم ہے اس کو سزائے موت ہو گئی. اس کے بعد اس نے سپریم کورٹ میں اپیل کی, اس کی سزائے موت جو ہے وہ عمر قید میں تبدیل ہو گئی, اور اب 14-15 سال اس کو جیل میں ہو گئے ہیں. شاید 6 ماہ سال کے بعد وہ چھوٹ کر وہ باہر بھی آ جائے. تو ٹیپو ٹرکاں والا جب فوت ہوا تو آج اس کی بات ہم کر رہے ہیں امیر بلاج ٹیپو کی. ان کی عمر کوئی 16 17 18 سال ہوگی اس وقت. یہ دبئی میں پڑھتے تھے اور باپ کی اس ناگہانی موت کی وجہ سے ان کو واپس آنا پڑا, بلکہ سب لوگوں کو واپس آنا پڑا, اور آ کے اس نے اپنے باپ کے کاروبار کو سنبھالا. مختلف انٹرویوز آپ دیکھیں اس کے امیر بلاج کے تو انتہائی ڈیسنٹ, سلجھا ہوا, پڑھا لکھا لڑکا تھا. وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آتا کہ وہ جس طرح ڈان ہوتے ہیں, جس طرح انڈر ورلڈ کے لوگ ہوتے ہیں, کوئی بھی اس میں اس طرح کی چیز نہیں تھی. اور اکثر انٹرویوز میں سنا ہے, میں نے خود بھی سنا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ یہ جو دشمنی کا ڈول ہے یہ میرے گلے میں انہیریٹڈ جس طرح کوئی چیز آتی ہے اس طرح آیا ہے, لیکن اب جب کہ میرے گلے میں آ گیا ہے تو اس کو بجاؤں یا نہ بجاؤں یہ میرے گلے کا ڈول بن گیا ہے. جس طرح کی سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا تھا, جس طرح کی ڈیرے داری تھی, جس طرح کا بزنس تھا ٹرکوں کا, تو مختلف لوگ اس کے جو آس پاس تھے اس کو باپ کا قتل کا بدلہ لینے کے لیے بھڑکاتے رہتے تھے. اور بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس نے مخالفوں کے ڈیرے کے باہر جا کے بہت دفعہ فائرنگ بھی کی. اکثر پولیس والوں سے بھی ان کا یہی اعتراض ہوتا تھا امیر بلاج ٹیپو کا کہ یہ مجھے گن مین نہیں ساتھ لے جانے دیتے, میری جو رائفلیں ہیں اگر میرے گن مین ساتھ لے کے چلیں تو پولیس والے ان کو گرفتار کر لیتے ہیں. اپنی سیکورٹی کے بارے میں مختلف اوقات میں انٹرویوز میں وہ کہتے تھے کہ مجھے میری پوری سیکورٹی نہیں لینے دیتے یہ, کیونکہ دشمنی بہت بڑی تھی اور درجنوں کے حساب سے ان کے ساتھ گن مین چلتے تھے. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. اور پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے جو امیر بلاج ٹیپو تھے, اپنے بہت ہی قریبی دوست عثمان جو تھا ان کا دوست, اس کے بھائی کی شادی تھی, دعوت ولیمہ میں وہ پہنچے, اور جو شوٹر تھا جس نے ان کو گولیاں ماریں وہ بھی ویل ڈریس ہو کے, سوٹڈ بوٹڈ ہو کے اسی شادی میں پہنچ گیا. اور یہ بھی دیکھا کہ جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کی جیب سے انویلپ نکلا جس میں 5,000 روپے کا نوٹ بھی تھا کہ اگر میں پہلے پکڑا جاؤں تو میں کہوں جی میں تو ان کو سلامی دینے آیا ہوں. شادی کی تقریب ختم ہوئی, وہ جو میزبان تھا عثمان وہ ساتھ ان کو سی آف کرنے گیٹ کی طرف آ رہا تھا. ایک لڑکا بھاگا ہوا آیا. آپ اس کو سیکورٹی کی کمزوری کہہ لیں, یا دیکھا یہ گیا ہے مختلف شادیوں میں کوئی 10-12 اگر سیکورٹی اہلکار کسی شخصیت کے ساتھ ہوں تو وہ باقی باہر رہ جاتے ہیں, 1-2 ان کے ساتھ ان کی ٹیبل کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جو ہی یہ اٹھ کے باہر جانے لگے امیر بلاج ٹیپو, تو وہ ایک لڑکا دوڑا ہوا آیا, جو میں نے آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے. جب وہ اس طرح آیا تو جو سیکورٹی والے اہلکار تھے وہ بھی اتنے الرٹ نہیں تھے, تو اس نے آتے ہی فائرنگ شروع کر دی, اور امیر بلاج کو 4 گولیاں لگیں. اور جو ان کے گن مین تھے انہوں نے فوراً ایکشن لیا اور اس کو فائرنگ کر کے اس کو بھی قتل کر دیا جو شوٹر تھا. تو اس طرح وہاں سے اٹھا کے جب ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو ہاسپٹل میں ڈاکٹروں نے پوری کوشش کی کہ ان کی جان بچائی جا سکے, لیکن زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے یہ 30 سالہ نوجوان جو کسی طور پر نہیں لگتا تھا کہ یہ ڈان ہے, یہ انڈر ورلڈ کا کوئی بہت بڑا بندہ ہے, ڈیسنٹ لڑکا تھا ایک, وہ اس خاندانی دشمنی کی بینٹ چڑھ گیا جو کہ سالہ سال سے چلتی آ رہی تھی, اور دونوں پارٹیوں کا اس میں درجنوں کے حساب سے لوگ قتل ہو چکے ہیں. اسی دشمنی کے تناظر میں لاہور کی ایک بہت بڑی شخصیت نے کچھ سال پہلے ان کے جو مخالف تھے تیفی بٹ گروپ جو ہے ان کے ساتھ قرآن پاک رکھ کے اس کی صلح بھی کروائی تھی. لیکن بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح صلح کرنے کے باوجود بھی لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں, اور ان کے قتل کا جو مقدمہ ہے وہ تھانہ چونگ میں انہی تیفی بٹ گروپ کے خلاف اس مقدمے کا اندراج کیا گیا ہے. تو میری جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن لوگوں کی دشمنی ہے, بے شک صلح بھی ہو جائے تو آپ نے قطعاً اپنی سیکورٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. صلح کے باوجود بھی لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جس طرح اس لڑکے کے ساتھ ہوا,
اس کے 2 چھوٹے بھائی ہیں، 2 اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک 4 سال ایک 5 سال کا بچہ ہے اور ایک 3 سال کا بچہ ہے۔ اس کی والدہ بھی ابھی حیات ہیں، مطلب والدہ نے پہلے خاوند کا صدمہ دیکھا، اس کے بعد بیٹے کا صدمہ دیکھا۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ کی اس طرح کی دشمنی ہے تو اپنی سیکیورٹی کا پورا انتظام کریں، اور اس طرح کی دشمنی کو اپنی لائف میں آنے ہی نہ دیں، جس سے کہ دیکھیں پردادا بھی قتل ہوا، دادا بھی قتل ہوا، باپ بھی قتل ہوا، اور اب بیچارہ خود بھی وہ قتل ہو گیا، تو آگے تک پتہ نہیں کہاں تک یہ قتل و غارت ابھی چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور ان لوگوں کو بھی توفیق دے کہ اس طرح کی قتل و غارت سے آخر ایک دن یا کسی گھر کے مرد ختم ہو جانے ہیں یا ان کی پھر صلح ہونی ہے، لیکن جو قیمتی جانیں چلی گئی ہیں، والدہ سے اس کا بیٹا چلا گیا، بیوی سے اس کا خاوند چلا گیا، اور بچوں سے اس کا باپ جو ہے وہ جدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی والدہ کو، اس کے بچوں کو، اس کے گھر والوں کو صبر دے، اور اس لڑکے کو بھی جو امیر بلاج ٹیپو ہے، اس کی آخرت کی منزلیں اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔